میرا نام محمد حاشر خان ہے. ہر سال ایک بہت بڑا مقابلہ وقار آزادی کے نام سے جیمز کے پلیٹ فارم سے ہوا کرتا تھا. دل میں خواہش تھی کہ کبھی اس مقابلے کا حصہ بنے اور اللہ نے اس سال توفیق دی. ہم سب سے پہلے یہاں پر آڈیشنز دینا ہے. آڈیشنز میں سر وقار نے ہمیں کچھ ٹپس دیں جس میں مجھے خاص کر کے تلفظ پر تھوڑا فوکس رکھنے کے لیے کہا گیا اور پھر الحمدللہ میں ٹاپ 10 اسپیکر سے سلیکٹ ہو گیا. پھر وقتاً فوقتاً ہم یہاں پر آتے رہے, سر سے گائیڈ لیتے رہے, میم سے بھی گائیڈ لیتے رہے اور ہم نے ایک تقریر تیار کی ہے. اس دیس میں لگتا ہے کہ عدالت نہیں ہوتی, جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی. مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو, سجدے میں پڑے رہنا ہی عبادت نہیں ہوتی. ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے, حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی. 9 ستمبر گجر پورہ کی وہ اندھیری رات, ویراں موٹر وے, اکیلی ماں اور بچوں کا ساتھ, پیٹرول ختم, سہمے چہرے, ڈرتے ہاتھ, نہ کوئی محافظ نہ کوئی اور سننے والا بات. موٹر وے پولیس کا بھی فوری مدد سے انکار کہ ایسے میں سزا علی وقار. 2 درندے, ہاتھ میں اسلحہ, حالت خونخوار, گاڑی کا شیشہ توڑا جاتا ہے. اس ماں کو بچوں سمیت جھاڑیوں میں گھسیٹا جاتا ہے. پھر ان بچوں کے سامنے ان کی ماں پر وہ ظلم ڈھایا جاتا ہے کہ گویا اس عورت کے تڑپتے جسم کا ایک ایک ذرہ ابن آدم کی حیاتی پر ماتم کرتا ہو. پھر ان کانوں نے سنی CCPO لاہور کی وہ پکار کے پھر سے عورت کو ہی ٹھہرا دیا گیا ذمہ دار کہ سزا علی وقار. زمین و آسمان تڑپ اٹھتے ہیں, آنکھیں خون برساتی ہیں. اس قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور کلیجہ چلاتا ہے کہ امیدیں ارادے سب بے گھر ہوئے ہیں, اندھیرے ویرانے رختے سفر ہوئے ہیں. ہمارے ہاتھ سوالی ہیں, ہم پر اشک لٹاؤ, ہمارے خواب خزانے ادھر ادھر ہوئے. صدر علی وقار خواب پاکستان ایک خواب آزادی تھا جس کی تعبیر در حقیقت ایک بربادی ہے کہ انگریزوں سے آزادی پا کر یہ قوم کبھی عقائد کا غلام بن کر جعلی پیروں کے سامنے برہنہ ہو کر اپنی عزتوں کو رونتی ہے, تو کبھی سماج کا غلام بن کر مثل کرۃ العین اپنی بیویوں کا گلا گھونٹتی ہے. خواب پاکستان ایمان, اتحاد اور نظم و ضبط پر قائل تھا, مگر یہ قوم تو کاروبار میں چند پیسوں کے عوض اپنا ایمان گنوانے پر مائل ہے. ایک پرچم کے سائے تلے ایک ہونے کا وہ خواب علاقائی, لسانی, مذہبی اور برادری کی بنیادوں پر تقسیم در تقسیم ہے. ہمارا خواب ابھرتے سورج کی طرح روشن اور کھلتے پھولوں کی طرح تازہ تھا. ابن آدم کو غلامی سے چھڑانے کا وہ خواب, ظلم و جبر کو اس ملک سے مٹانے کا وہ خواب, تاج نوچنے تخت گرانے کا وہ خواب, جس کی بھیانک حقیقت میں روز دیکھتا ہوں گردنوں کو کٹتے ہوئے, قاتلوں کو جیلوں سے چھٹتے ہوئے, کبھی سندھو دیش گریٹر بلوچستان کا نعرہ لگتے ہوئے, کبھی بیٹیوں کی عزتوں کو بڑھتے ہوئے, غریبوں لاچاروں کو سسکتے ہوئے, کبھی چوروں کو حاکم بنتے ہوئے, روز ایک زینب کو مرتے ہوئے. سزا علی وقار جس ملک میں مندروں, مسجدوں اور گرجا گھروں میں جانے کی آزادی تھی, وہاں آج مذہبی بنیادوں پر جبر عام ہے. انسانی مساوات کے حامی پاکستان میں ریمن ڈیوڈ جیسے قاتلوں کو آزادی سے رخصت کیا جاتا ہے, مگر صلاح الدین جیسے ذہنی بیماروں کو پولیس کی حراست میں مار دیا جاتا ہے. بنیادی ضروریات پورا کرنے والے پاکستان ٹرانسفارمروں کے دھماکوں سے جلا دیا جاتا ہے. امن و امان کا گہورا پاکستان لال قلندر جیسے صوفیانہ مزار پر دہشت گردی سے خون میں رنگ دیا جاتا ہے. یہاں ڈگری والا بے روزگار اور ان پڑھ پارلیمنٹ کی زینت بنتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتی یہ قوم آج اسلام کو قدامت پرستی کا نام دیتی ہے. اقبال کا وہ شاہین جسے پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرنا تھا, آج گلیوں میں بنت حوا پر آوازیں کسنے میں مصروف نظر آتا ہے کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن, مکاری و روباہی میں اتراتا ہے مومن. جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو, وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن. مگر صدر علی وقار اس قوم کا یہ حال ابھی حال ہی میں ہوا ہے کہ ان خوابوں کو دیکھنے والی قوم کے حوصلے تو سومناتھ کی مندروں کو گرا دیا کرتے تھے.
تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو دکھتا ہے کہ اس قوم نے کبھی راجہ زید بھٹی بن کر سرحد کو بچایا تو کبھی اعتزاز حسن بن کر بچوں کو پڑھایا، کبھی امام عالم بن کر حریفوں کو گرایا تو کبھی عبدالستار عیدی بن کر بھوکوں کو کھلایا۔ خدا کا کرم ہوا تو یہ قوم عارفہ کریم بنی، خدا کی سلامتی سے یہ قوم عبدالسلام بنی، خدا کی قدرت سے یہ قوم عبدالقدیر بنی، خدا کی حکمت سے یہ قوم حکیم سعید بنی۔ ذی وقار ان لوگوں نے اس اندھیر نگری میں اپنے اپنے حصے کی شمعیں جلائی ہیں۔ اب مجھ پر، آپ پر اور اس ایوان میں بیٹھے ایک ایک شخص پر لازم ہے کہ اپنے خوابوں کے بکھرے حصوں کو سمیٹ کر حقیقت بنائیں کہ اہل سرمایہ کے پنجوں میں تڑپتی دنیا ہم نے آزاد کرانے کی قسم کھائی تھی، وہ جو مساوات کی قدروں سے مزین ہوگا ہم نے اس دور کو لانے کی قسم کھائی تھی۔ ساتھیوں آؤ کہ اس خواب کی تعبیر کریں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔